السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیوانوں کی آنکھیں امڑ آتی ہے۔ دین کی راہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے واقعات سے کتب حدیث مالا مال ہے۔ تبلیغ حق کرنے کے مقدس کام میں ہمارے مشفق و مہربان آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن نامساعد حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ کون نہیں جانتا۔ کفار ناہنجاز کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جور و جفا کی جو آندیاں آئی ان سے کون نا واقف ہے۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لاڈلے صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے راستے میں جو کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کی لرزہ خیز داستانیں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ عشاق کی آنکھیں امڑ آتی ہے، دیوانوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ذرا طائف کے اس ہوش با قیامت خیز نظر کا تصور میں لائیے جب امت کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر سرکاری اعلی وقار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران طائف کو جمع کر کے پیغام حق دیا، اور جو کچھ جلی کٹی ان نادانوں نے سنائی، اور پھر نہ صرف اس پر اکتفا کیا بلکہ طائف کے گنڈوں اور بدماشوں کو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور میرے آقا پیارے آقا غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ شروع ہو کر دیا گیا۔ ذرا سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت دیکھیے، چشم فلک نے یہ منظر کس طرح دیکھا ہوگا، زمین کیسے برداشت کر سکی ہوگی۔ آہ صد آہ، نور کا پتلا خون میں نہا گیا، نالین شریفین خون مقدس سے بھر گئی۔ پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر موکل فرشتے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے۔ رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف میں بھی اسلام کا نور بالآخر پھیل گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال کیسا ہی کٹن وقت کیوں نہ آن پڑے، سنت یہی ہے کہ دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ مبلغ نے اگر ذرا سی کوتاہی کی، غصے کا مظاہرہ کیا یا بے جا جذباتیت سے کام لیا تو بازی اوندھی ہو سکتی ہے۔ ہماری معمولی سی بے احتیاطی اور بے صبری کسی کے دین و ایمان کو برباد کرنے کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جبکہ تھوڑا سا صبر و تحمل کسی کی آخرت کو سنوار بھی سکتا ہے۔ سرکار مدینہ اور سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری کا ایک عظیم الشان واقعہ پڑھیے اور جھومیے، دست مبارک سے بستر دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل سے، حسن اخلاق سے متعلق حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں چند کافر مہمان آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہر شخص ان میں سے ایک ایک مہمان اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ صحابہ ایک ایک مہمان کو لے گئے۔ ان مہمانوں میں ایک نہایت ہی کثیر الغذا شخص بھی تھا، اسے کوئی بھی ساتھ نہ لے گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر لے آئے اور اس کے آگے روٹیاں اور بکری کا دودھ رکھا۔ وہ سب کچھ کھا گیا، حتیٰ کہ اہل البیت کے حصے کا کھانا بھی چٹ کر گیا۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اسے ایک حجرے میں سلایا۔ اہل البیت کی ایک کنیز نے اس حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی اور اسے حاجت ہوئی کہ زیادہ کھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ حاجت کا
زور مگر دروازہ بند۔ اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ویران جنگل ہے۔ جنگل دیکھ کر اس نے اجابت کر دی۔ جب جاگا تو بستر گندا ہو چکا تھا۔ بڑا گھبرایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کھول کر خود دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ چنانچہ کافر دروازہ کھلتے ہی وہاں سے بھاگا۔ اس کا گندا بستر دیکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ اس کا بستر میں خود دھوؤں۔ غلاموں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھونے دیجیے۔ فرمایا، میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے؟ صحابہ علیہ رضوان منتظر رہے، دیکھے اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا انتہائی ضروری ہیکل یعنی تعویذ حجرے ہی میں رہ گیا ہے۔ وہ اپنے نقش کے لیے واپس آیا تو یہ عجیب نظارہ دیکھ کر سلطان مدینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ناپاکی کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنا ہیکل بھول گیا اور بے قرار ہو کر عرض پیرا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل دھوئیے۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ علیہ رضوان نے عرض کیا، اب ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بستر نہیں، اس کا دل دھو رہے تھے۔ ہم بھی کچھ درس حاصل کریں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ سرکار عبدالقرار بے کسوں کے غم خوار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صبر و تحمل اور بلند اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی برکت دیکھی کہ کافر جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اور ایک طرف ہم ناکارہ و نکمے لوگ ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی نادانی برا سلوک کر بیٹھے تو ہم بھی نادانی پر اتر آتے ہیں اور غیرت اور مروت کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالتے ہیں، گالی گلوچ مار دھاڑ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اس شخص نے بستر گندا کر دیا مگر ہمارے محسن آقا سلطان زمان و زمن صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے پر شکن تک نہ آئی، اور اگر ہمارے کپڑے پر بے خیالی سے کسی غریب کا تھوک یا پیک ہی پڑ جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جائے اور اس کی 7 پشتے کھنگال ڈالے۔ ہمیں اس ایمان افروز حکایت سے درس حاصل کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر صبر و تحمل کی دولت ہمارے ہاتھ آ گئی تو انشاءاللہ عزوجل ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گرد و پیش کا ماحول کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اس طرح اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی سنور جائیں گے۔ ایک ایمان افروز واقعہ، مدینہ منورہ ایک ہاشمی عورت رہتی تھی۔ اسے بعض لوگ ایذا دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں۔ روضہ انور سے آواز آئی، کیا میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذائیں دی اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ خاتون فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی اور چند دن کے بعد مجھے ایذا دینے والے بھی مر گئے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے مدنی آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے اور ہر مظلوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در جائے پناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رحمت و تسکین حاصل ہوتی ہے۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کے تاجدار سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کے انداز پر قربان جائیے۔ کوئی کتنا ہی ترش روئی سے پیش آتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہی رہتے۔ کوئی کیسا ہی سخت لہجہ اختیار کرتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور مہربانی سے اس کا دل موہ لیتے۔ چنانچہ ایک یہودی عالم کا قبول اسلام، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا۔ معاہدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے تو انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر انتہائی تلخ و ترش لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور نہایت ہی غضبناک نظروں سے گھور کر دے کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اب بھی تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ یہ سن کر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضۂ حق کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، تو اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس کے حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی یعنی غضبناک نظر سے دیکھ کر تجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی زید بن ثانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تو رات میں جتنی نشانیاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی، ان سب میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود پایا، مگر دو اور نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا، اور یہ کہ نبی آخر الزماں کا حلم یعنی نرمی، جہل یعنی جہالت اور پر غالب رہے، اور دوسرا یہ کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا، اس قدر ان کا حلم نرمی بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لہٰذا اس ترغیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پروردگار سرکار عبد قرار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ نہ ہوا، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔